الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت و عقیدت سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو اور نہ ہی اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کرو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے بوجھتے ہو۔ عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ خیانت فقط مال میں ہوتی ہے، لیکن مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے یہ بات لکھی ہے کہ خیانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ خیانت مشورے میں بھی ہو سکتی ہے، خیانت عزت میں بھی ہو سکتی ہے، خیانت راز میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ جل مجدہ الکریم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ تم نے اللہ سے بھی خیانت نہیں کرنی، یعنی رب کریم نے جو تمہیں احکامات عطا فرمائے ہیں ان کی بجا آوری میں تم نے خیانت نہیں کرنی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا ہے اس کی ادائیگی میں تم نے خیانت نہیں کرنی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ رب العزت کا پیغام پہنچانے میں کوئی خیانت نہیں کی۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے فرمایا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ تو یہ تو سید الانبیاء ہے، تو ان سے خیانت جو ہے وہ کیسے تصور کی جا سکتی ہے؟ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیانت کسی طرح کی بھی ہو اس کو انتہائی ناپسند فرماتے ہیں۔ ابھی آگے چل کے ہم اس پہ گفتگو کریں گے کہ خیانت کتنا بڑا گناہ ہے۔ بات ہی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کوئی بھی عادت اپنا سکتا ہے، یعنی مومن میں یہ جو ہلکی عادات ہے نا ان میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے، یعنی مومن جو ہے وہ ڈرپوک بھی ہو سکتا ہے، ڈر جائے۔ مومن جو ہے وہ کنجوسی بھی کر سکتا ہے، اپنے مال کو کوئی سنبھال کے رکھے، کوئی اتنا خرچ نہ کرے، ایسی چیزیں اس کے اندر حالت جو نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک جگہ پر جا کر فرض کر لیا جائے کہ کیا وہ ہو سکتی ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن میں یہ جو رذائل ہیں یہ ہو سکتے ہیں، لیکن مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا،
اور مومن کبھی خیانت کرنے والا نہیں ہو سکتا، ایک جھوٹا نہیں ہو سکتا اور ایک خیانت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دونوں جو عادات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافق کی نشانیاں ارشاد فرمایا۔ جب ارشاد فرمایا نا اذا حدث کاذبا، منافق جو ہے جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو اس کے اندر خیانت کرتا ہے۔ خود آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم خیانت سے اللہ رب العزت کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ آپ کی دعا ہوتی تھی اللہم انی اعوذ بک من الجوع، اے اللہ میں بھوک سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ، کیونکہ بھوک بہت بری بستر کی ساتھی ہے۔ جس کو رات کو بھوکا سونا پڑ جائے نا تو اسے پوچھیں کہ کیسے رات بیتتی ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہوتی تھی اللہم انی اعوذ بک من الجوع فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ، ضجیع کہتے ہیں ساتھ سونے والا۔ جیسے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سرکار کے ضجیع ہیں۔ جب وہاں سلام عرض کرتے ہیں نا السلام علیکما یا ضجیعی رسول اللہ، آپ دونوں پر سلام ہو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سونے والوں۔ تو بھوک جو ہے یہ بہت بری بستر کی ساتھی ہے، اور عرض کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الخیانہ فإنہا بئست البطانہ، اے اللہ میں خیانت سے بھی تیری پناہ طلب کرتا ہوں، کیونکہ خیانت جو ہے یہ بہت بری مشیر ہے، یعنی خیانت نے جو مشورہ دینا ہے وہ اچھا مشورہ کبھی نہیں دینا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیانت سے بھی اللہ رب العزت کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو خیانت کے بہت سارے شعبے بن جاتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ مشورے میں بھی خیانت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز خیانت میں سے ہے کہ کوئی بندہ اپنے بھائی کو کوئی مشورہ دے رہا ہو اور اس کا وہ مسلمان بھائی اس کے اس مشورے کو بڑا اچھا سمجھ رہا ہو اور بہتر سمجھ رہا ہو، لیکن اس میں اس کا نقصان ہو، اور یہ جو مشورہ دینے والا ہے یہ اس میں خیانت کے ساتھ کام لے، تو یہ بہت بری خیانت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کو ہم عامل بنائیں کسی کام کے لیے، زکوٰۃ اکٹھی کرنی ہے، کوئی صدقات اکٹھے کرنے ہیں، کوئی بھی معاملہ اس کو اکٹھا کرنے کے لیے ہم عامل بنائیں کسی کو، اور وہ اس میں سے سوئی کے برابر بھی اپنے پاس رکھ لے نا، سوئی کے برابر وہ اپنے پاس رکھ لے، تو قیامت کے دن وہ اس کو بھی لے کر آئے گا۔ یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، اس پر قرآن کی مہر یوں لگتی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَغْلُلْ یأتی بما غلّ یوم القیامہ، جس نے خیانت کی تو اپنی خیانت کو اپنے ساتھ لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا قیامت کے دن۔ جو خیانت اس نے کی ہے اپنی خیانت کو لے کر وہ رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ وَمَن یغلل یأتی بما غلّ یوم القیامہ، سرکار فرماتے ہیں سوئی کے برابر بھی اگر اس نے خیانت کی ہے نا تو وہ اس کو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں لے کے آئے گا، پھر اس دن ہر ایک کو پورا پورا اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ رب کا قرآن میں سورہ آل عمران کے اندر فرمان موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو یوں ہی عامل بنایا کوئی زکوٰۃ صدقات اکٹھے کرنے کے لیے۔ جب وہ واپس آیا نا تو اس نے آ کے جو صدقات ہیں جو اکٹھے کیے وہ سارے اس نے وہ بھی پیش کیے، اور ساتھ کچھ اور کہا کہ جی یہ آپ کا ہے اور یہ لوگوں نے مجھ کو دیا ہے۔ لوگ جاتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی یہ ساتھ وہ کوئی مطلب
کوئی اپنی بھی شاید کوئی عرض کر آتے ہوں یا لوگ دے دیتے ہوں. صرف آپ معاملے کی نزاکت کو تھوڑا محسوس کیجئے. اس نے آ کر کہا کہ جی یہ دین کے لیے دیا ہے اور یہ میرے لیے دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص پر ناراض ہوئے. آپ منبر پر تشریف فرما ہو گئے, اللہ کی حمد کی, اللہ کی ثنا کی, تو کہا کہ یہ جن کو زکوٰۃ کے لیے صدقات کے لیے عامل بنا کے بھیجا جاتا ہے ان کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کا ہے اور یہ ہمارا ہے, یہ ہم کو دیا گیا ہے. تو ان کو چاہیے تھا نا یہ اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھے رہتے تو پھر ہم دیکھتے کہ ان کو کیا ملتا ہے. بات یہ ہے کہ گئے ہیں تو اسی لیے ملا نا, دین کے لیے مانگنے گئے ہیں تو اس کے لیے ملا. تو وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند نہیں فرماتے کہ رکھا جائے. فرمایا یہ اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھتے, پھر ہم دیکھتے کہ ان کو کیسے ملتا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خیانت کی وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو, قیامت کے دن وہ اونٹ ہو, بکری ہو, وہ مرغی ہو, جو بھی ہے وہ اپنی گردن پر سوار جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا. لہٰذا یہ معاملہ بڑا نازک ہے, کسی بھی سلسلے میں خیانت نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ مومن جو ہے وہ کبھی خائن نہیں ہوتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مجالس ہے نا, مجالس, کوئی محفل ہے, کوئی مشورہ ہو رہا ہے, کوئی سلسلہ ہو رہا ہے, یہ بھی ایک امانت ہے. جس کو اس محفل میں بلایا گیا ہے اور جس کو اس مشورے میں بلایا گیا ہے تو اس کو امانت دار سمجھ کر بلایا گیا. یہ تو نہیں کہ وہ اس میٹنگ میں بیٹھا ہے اور پھر باہر جا کے ساری باتیں بتا دے کہ آج وہاں پر یہ معاملہ ڈسکس ہو رہا تھا. صرف 3 چیزیں, 3 ایسی محفلیں, 3 ایسی میٹنگز ہیں کہ جن کی بات بتانے والا خائن نہیں ہوگا. اس میں یہ کہ کسی کے ناحق قتل کا کوئی منصوبہ بنایا جا رہا ہو کہ بندے اڑا دو, ایسا کوئی منصوبہ بنایا جا رہا ہے تو وہ بتایا جا سکتا ہے تاکہ کسی کی جان بچے. جہاں کوئی حرام کاری کا منصوبہ بنایا جا رہا ہو کہ ایسے ایسے کوئی معاملات کرنے تو وہ بھی خیانت نہیں ہوگی. اسی طرح کسی کا ناحق مال لینے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہو تو وہ بھی خیانت نہیں ہوگی, ورنہ ہر مجلس ہی امانت ہے. اور ایک سب سے بڑی اور سب سے بری خیانت میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ خود سرکار علیہ السلام نے اس کو سب سے بری خیانت اللہ کے نزدیک ارشاد فرمایا. وہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بری خیانت یہ ہے کہ بندہ اپنی زوجہ کے پاس جائے اور اس کی زوجہ اس کے پاس آئے اور صبح وہ اپنی زوجہ کی باتیں لوگوں کو بتا دے. صبح وہ یہ جو معاملات ہیں یہ اپنے دوستوں کو بتاتا پھرے. ہمارا آج کل کا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے یہ آپ سب احباب بڑے اچھے انداز سے جانتے ہیں کہ مردوں کی محفلوں میں باتیں کیا ہوتی ہیں اور ان کی آپس میں جو ہنسی مذاق کے جو سلسلے ہیں اس میں نشانہ کون بنتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. لباس چھپاتا ہے, لباس جو ہے وہ یوں چرچے نہیں کرواتا. لہٰذا یہ چھپانے کی باتیں ہیں, لیکن ہمارے ہاں تذکرے یہی ہو رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ہر کوئی اپنی جوان مردی کا جو ایک دھاگ بٹھانے کے لیے اپنے دوستوں کو اس طرح کی باتیں بتاتا ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بری خیانت یہ ہے کہ بندہ اپنی زوجہ کے پاس جائے, اس کی زوجہ اس کے پاس آئے اور صبح وہ یہ باتیں اپنے دوستوں کو لوگوں کو بتاتا پھرے. تو یہ بھی خیانت ہے. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ خیانت جو ہے وہ مشورے میں بھی ہوتی ہے. خیانت جو ہے کسی کی عزت کو پامال کرنے کے, یہ جو بیوی کی بات بتا رہا ہے یہ اس کی عزت کر رہا ہے, عزت کو پامال کرنے میں بھی ہوتی ہے. اور خیانت جو ہے وہ مال کی بھی ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, جس نے خیانت کی تو جو کچھ اس نے خیانت کی ہے وہ کیا ہے کہ قیامت کے دن لے کر حاضر ہو جائے گا. اس دن حساب ہونے.
تو اللہ رب العزت جو ہے وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کی گرفت فرمانا چاہے تو کسی ایک بات پہ کر لے، اور وہ کسی کو معاف فرمانا چاہے تو اس کے بندے ہیں رب ایک نیکی پر اس کو معاف فرما دے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عدل کریں تا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے۔ تو خیانت جو ہے وہ ہمارے روز مرہ کے معاملات میں ایسے شامل ہو گئی ہے کہ ہمیں بہت سے اوقات میں تو یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم خیانت کا ارتکاب کر رہے ہیں، ہم خیانت کا ارتکاب کر رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن وہ ہم کبھی یہ بھی سوچ لیتے ہیں کہ یار یہ تھوڑی سی تو ہے، اس سے کیا ہونا ہے، لیکن وہ تھوڑی سی بات جو ہے نا وہ بھی آخرت کے لیے وبال بن جائے گی۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے گئے، جنگ خیبر کی بات، تو ہم نے خیبر کا قلعہ فتح کر لیا، تو وہاں سے جو مال غنیمت ملا وہ کوئی سونا چاندی نہیں تھا، وہ کوئی ساز و سامان تھا، کوئی غلہ تھا، اناج تھا، کوئی کپڑے، اس طرح کا وہاں سے مال غنیمت ہم کو ملا۔ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ایک وادی میں اترے اور وہاں پر ہم بیٹھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ایک غلام دیا تھا، آپ کو نظر کیا تھا، وہ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اب جب وہ وہاں پر بیٹھا اور اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ سامان جو ہے اس کو وہ کھولنے لگا، تو اچانک ایک تیر آ کر اس کو لگا اور وہ وہیں پر فوت ہو گیا، کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، یعنی غلام جو خدمتگار ہوتا نا وہ، اب وہ فوت ہو گیا۔ اب آپ لوگ یہ سوچئے کہ اس کو موت جو ہے وہ کیسی آئی ہوگی جی، تیر آگے لگا ہے اچانک، تو کیا یہ نہیں سوچ سکتے ہم کہ وہ شہید ہو گیا ہو؟ صحابہ کرام کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب یہ دیکھا نا کہ وہ تیر لگنے سے وہ فوت ہو گیا ہے، تو ہم نے آقا علیہ السلام کو عرض کیا، یا رسول اللہ اس کو شہادت مبارک ہو، یا رسول اللہ اس کو شہادت مبارک ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر جو ہے وہ رکھ لی تھی کہ جو اس کی نہیں تھی، نا حق اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر رکھ لی تھی، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ چادر جو ہے اس میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہ چادر اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ اس چادر کے اوپر شعلے جل رہے ہیں اور وہ چادر اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ اب جب صحابہ کرام نے سرکار کا یہ فرمان سنا نا، ایک چادر اس نے نا حق وہ رکھ لی، تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس چادر کے شعلے اس پر بلند ہو رہے ہیں، تو ایک چادر اس نے رکھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم بڑے خوف زدہ ہو گئے یہ بات سن کے کہ اتنی سی بات پر بھی اتنی پکڑ ہے کہ موت جو ہے وہ ظاہری طور پر تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے شہید ہو گیا، لیکن کیا ہے آگ کے شعلے جل رہے ہیں۔ تو ایک اور شخص سرکار کی بارگاہ میں آیا، اس نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ میرے پاس یہ 2 تسمے ہیں، تسمے دیکھیں کبھی تسمے جو یہ جوتے میں ڈالے جاتے ہیں، یا رسول اللہ میرے پاس یہ 2 تسمے ہیں کہ جو مجھے خیبر کی جگہ سے ملے ہیں، وہاں سے وہ ملے، اس کو اس نے جیب میں ڈال لیے۔ لیکن اب جب یہ دیکھا نا کہ معاملہ اتنا سخت ہے تو وہ جیب سے نکال کے سرکار کی بارگاہ میں آ گیا کہ یا رسول اللہ یہ مجھے خیبر کی جگہ سے ملے ہیں، تو میں نے وہ جیب میں ڈال لیے تھے۔ سرکار نے فرمایا یہ 2 تسمے بھی آگ کے تسمے ہیں، یہ 2 تسمے بھی آگ کے تسمے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی سے کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو بھی جائے، کبھی نادانستگی میں کوئی ایسا معاملہ کسی سے ہو بھی جائے تو اس کا ازالہ کر لینا چاہیے۔ اگر وہ رکھ لیتے
تو قیامت کے روز وہ آگ بن جانی تھی۔ لیکن ہمارے ہاں یہاں زمینوں کی زمینیں لوگوں کی لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں اور جناب ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ یہاں زندگی کے مختلف شعبوں میں ایسے ایسے خیانت کے ہم مرتکب ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اپنی آخرت کو ہم کس طرح سے خراب کر رہے ہیں۔ کیا ہمارے ہاں ناپ تول میں لوگ کمی نہیں کرتے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو جو عذاب ہوا وہ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے ہوا۔ تو یہ خیانت نہیں؟ ایک بندہ کسی کو امانت دار سمجھ کے اس کے پاس سودا لینے کے لیے جا رہا ہے اور وہ ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، تو یہ وہ خیانت کر رہا ہے۔ کسی کو اچھی کوالٹی کی چیز دکھا کر اس کو گھٹیا کوالٹی کی چیز دینا، جب سیمپل بھیجنا تو وہ اچھا بھیجنا، جب اس کو چیز دینا تو اس میں نقص پیدا کر دینا، کیا یہ خیانت نہیں ہے؟ اسی طرح سے 2 نمبر چیز ہو اس پر 1 نمبر چیز کا لیبل لگا دینا کہ چیز جناب کسی برانڈ کا اوپر ٹھپا لگا دینا۔ ہمارے یہاں بازاروں میں یہ عام کام ہو رہے ہیں، ٹھپوں پہ ٹھپے لگ رہے ہیں، ڈبوں پہ ڈبے چھپ رہے ہیں، بوتلوں پہ بوتلیں بن رہی ہیں، اور جناب سارا جو ہے وہ ملاوٹ والا مال اور نقلی 2 نمبر مال جو ہے وہ لوگوں کو دیا جا رہا ہے، اور لوگوں کی صحت کے ساتھ، لوگوں کے پیسے کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ گوشت بیچنے والے اکثر یہ بھی ہوتا ہے، ساروں کی تو بات نہیں ہے، بات جو امانت دار تاجر ہے اس کا تو درجہ ہی بہت بلند ہے، جو امانت دار تاجر ہے اس کا تو درجہ ہی بہت بلند ہے، لیکن ہمارے ہاں یہی چیزیں، وہ کہتے ہیں یہ ٹھنڈا گوشت ہے، وہ یہ جو شوارموں میں ڈال کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں، مردہ مرغیوں کا، مردہ بکروں کا، اور اب تو یہ بھی چھوڑ انہوں نے بکروں کی جگہ کتوں کا لوگوں کا گوشت کھلانا شروع کر دیا ہے، گدھوں کا گوشت کھلانا شروع کر دیا۔ کیا وہ یہ خیانت نہیں کر رہے؟ یہ گوشت کے اندر جناب وہ ہوا کے ساتھ پریشر ڈال کے انجیکشن لگا کے ان کو وہ موٹا کر کے جو لوگوں کو کھلا رہے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں تاکہ وزن زیادہ ہو جائے، کیا یہ خیانت نہیں کر رہے؟ نقلی اور جعلی دوائیاں جو بیچ رہے ہیں، کیا یہ وہ خیانت نہیں کر رہے؟ پھلوں کو وہ اسکرین والے انجیکشن لگا کر ان کو میٹھا کر کے لوگوں کو بیچ رہے ہیں، کیا یہ وہ خیانت نہیں کر رہے؟ اسی طرح ہوٹلوں میں باسی ہو جاتا ہے جو کھانا، وہ اس کو ایسے انداز میں نئے مسالے ڈال کے، نئے جناب اس کو جو ہے وہ بگار لگا کے ایسے بنا کے لوگوں کو پیش کرتے ہیں کہ جناب یہ ابھی پکا ہے۔ اسی طرح لوگ کوئی کہیں ملازمت کر رہا ہو تو وہ وہاں پر خیانت کرے کہ انہوں نے کوئی چیز دی ہے دفتر میں استعمال کے لیے، اور وہ جناب وہ کاپیاں پینسلیں وہ لے جا کے گھر بچوں کو دے رہا ہے کہ لو جی آپ اس سے کھیلو، آپ اس پہ لکھو، ٹھیک ہے نا۔ دفتر کی قلم اٹھائی، وہ جیب میں لگائی، گھر جا کے گھر میں رکھ دی، بچوں نے استعمال کی۔ کیا یہ خیانت نہیں؟ یہ آپ صرف اتنا دیکھیں، وہاں صرف 2 تسمے تھے، ٹھیک ہے نا، تو ایک قلم شاید 2 تسموں سے مہنگی آتی ہو یا اتنی قیمت کی ہو۔ تو اسی طرح سے جہاں جہاں یعنی کہ ایک مالک جو ہے وہ خوش نہیں ہے کہ میرے ملازم اس انداز سے کام کریں، ویسا کام کرنا وہ سب خیانت کے زمرے کے اندر ہی آئے گا، کہ جو چیز جہاں پر استعمال کرنے کے لیے دی گئی ہے اس کو اس جگہ پر خرچ نہ کرنا، اس جگہ پر استعمال نہ کرنا، یہ خیانت ہی آتی ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں کہ ماں باپ جب اولاد کو وراثت دیں، اب اس وراثت میں جو ہے وہ بچا لیں، بیٹیوں کو نہ دیں، یا ان کو دیں تو تھوڑا دیں، بیٹوں کو زیادہ دیں، اور اس طرح سے جو وہ کریں تو یہ بھی خیانت ہے۔ ہاں دنیا سے چلے جائیں تو پھر جو شریعت نے قانون بنایا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ جو جیتے جی دینا ہے یہ تحفہ ہے آپ کا، اس میں بھی آپ کو برابر، یا پھر یہ ہے کہ بھائیوں کو ذمہ داری لگا کر گئے کہ یہ معاملہ اچھے انداز سے جو ہے تم نے کرنا ہے، اب بھائی جو ہیں وہ بہنوں کا حق مار لیں۔ اور یہ بڑا میں نے دیکھا ہے کئی خواتین کی شکایتیں، بھائی صاحب آ جاتے ہیں جناب یہ سٹامپ پیپر لے کے کہ یہاں پہ تم دستخط کر دیں، اب بہن دستخط نہ کرے گی تو بھائی کہے گا کہ میرا تمہارا ملنا جلنا ہی بند۔
وہ بیچاری کہتی ہے کیا کرنا میں نے، ہاں کیوں بہن کے بچے نہیں ہیں، بہن نے کھانا پینا نہیں، بہن نے زندگی نہیں گزارنی، تو بھائی اس کو دھمکی لگا کے آ جاتا ہے کہ اگر تم نے دستخط نہ کیے تو میرا تمہارا ملنا جلنا بند۔ وہ بیچاری بھائی کا چہرہ دیکھنے کے لیے وہ کہتی ہے جا تجھ پہ سب کچھ قربان، لیکن بھائی تو خیانت کر رہا ہے، یہ اس کا حق تو مار رہا ہے۔ تو کیا کس شعبے کے اندر ہم خیانت نہیں کر رہے، کہاں کہاں پر ہم خیانت نہیں کر رہے، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ یہ خیانت قیامت کے دن جو ہے کتنا بڑا وبال بن جائے گی۔ لہٰذا ہمیں خیانت سے بچنا ہے، اور ہمیں اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے کہ ہم سے کسی قسم کی جو ہے وہ خیانت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مومن جو ہے وہ خائن نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیانت جو ہے اس کے بارے میں کچھ ارشادات فرمائے، اس کے گناہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ارشاد، اور پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی شخص جو ہے نا اس کو میں ایسا نہ پاؤں کہ کوئی اونٹ جو ہے وہ اس کی گردن پر سوار ہوا ہو اور وہ بندہ مجھے پکار رہا ہو کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے۔ اونٹ جو ہے وہ اس کی گردن پر سوار ہو اور وہ مجھے پکار رہا ہو کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، فرمایا کہ میں اس کو اس وقت یہ کہوں گا کہ میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں، میں نے تو تمہیں تبلیغ کر دی تھی، میں نے تو تم کو تبلیغ کر دی تھی۔ فرمایا میں کسی بندے کو ایسا بھی نہ دیکھوں کہ ایک گائے جو ہے وہ اس کی گردن پر جو ہے وہ بڑبڑا رہی ہو، ہنہنا رہی ہو، اور کیا ہے کہ وہ مجھے پکار رہا ہو کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، میں اس کو بھی یہی کہوں گا کہ میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں نے تو تمہیں تبلیغ کر دی۔ اور میں تم میں سے کسی ایسے بندے کو بھی نہ دیکھوں کہ جس کی گردن پر ایک بکری چڑھی ہوئی ہو اور وہ بکری ممیا رہی ہو اور وہ بندہ مجھ کو پکار رہا ہو کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، تو میں اس کو یہی کہوں گا کہ میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں نے تمہیں تبلیغ کر دی۔ اور میں تم میں سے کسی کو ایسا بھی نہ دیکھوں کہ کوئی انسان کسی کی گردن پر سوار ہو اور وہ بندہ مجھے پکار رہا ہو کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، میں اس کو بھی یہی کہوں گا کہ میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں نے تو تمہیں تبلیغ کر دی۔ یعنی انسان، سرکار علیہ السلام نے فرمایا نا کہ مفلس کون ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو اس کو مفلس کہتے ہیں، المفلس فینا، ہمارے اندر تو مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس درم دینار نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن آئے، اس کے پاس نمازیں بھی ہوں، اس کے پاس روزے بھی ہوں، اس کے پاس صدقات بھی ہوں، لیکن اس نے کسی کو مارا ہے، اس نے کسی کو گالی دی ہے، اس نے جو ہے کسی کا مال جو ہے اس نے کھایا ہے، اس نے کسی کو دھوکہ دیا، کسی کا ناحق خون بہایا ہے، ایسا اس نے کیا ہے، تو پھر قیامت کے دن وہاں پر اور تو معاملات نہیں، وہاں تو حساب کتاب نیکیوں کے ساتھ ہونا ہے، وہاں تو حساب کتاب جو ہے وہ نیکیوں کے ساتھ ہونا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو جتنے بھی لوگ ہیں نا مظلوم، جن پر ظلم کیا اس نے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اپنا حق لینے کے لیے، تو اب کیا ہے اس کی نیکیوں میں سے ان لوگوں کو حق دیے جائیں۔ یہ لوگ جس کو مارا ہے، جس کو گالی دی ہے، جس کا خون بہایا ہے، جس کی عزت کو پامال کیا ہے، جس کا مال کھایا ہے، ان کو اس کی نیکیاں اٹھا کے دے کے ان کے حساب چکتا کیے جائیں گے۔ اور پھر کیا ہے، ابھی کچھ لوگ رہتے ہوں گے، اس کی جو ہے نیکیاں ختم ہو گئی تو ان کے گناہ اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اس کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اور پھر ثم طرح فی النار، اور پھر اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہے مفلس حقیقت میں۔ تو سرکار نے فرمایا میں یہ نہ دیکھوں کہ کوئی انسان کسی کی گردن پر سوار ہے اور وہ بندہ مجھے پکار رہا ہے کہ یا رسول اللہ میری مدد کی، میں اس وقت یہی کہوں گا کہ میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں نے تو تمہیں تبلیغ کر دی تھی۔
پھر ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو یہ بھی نہ دیکھوں کہ کسی کی گردن کے اوپر کپڑوں کی گٹھڑی رکھی ہوئی ہو اور وہ جناب چیخ چیخ کر مجھے پکار رہا ہو کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، میں اس کو بھی یہی کہوں گا کہ میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں نے تو تمہیں دنیا میں تبلیغ کر دی، میں نے بتا دیا تھا کہ یہ کام نہیں کرنے۔ اور پھر کیا ہے کہ میں فرمایا کسی ایسے بندے کو بھی نہ دیکھوں کہ جس کی گردن پر سونا چاندی سوار ہیں، وہ اس کی گردن پر چڑھے ہوئے ہیں اور وہ مجھ کو پکار رہا ہے یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، میں اس کو بھی یہی کہوں گا کہ میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں نے تو تمہیں تبلیغ کر دی۔ تو سرکار نے فرمایا ایسے میں تم میں سے کسی کو نہ دیکھوں۔ تو اب کوئی دل میں ہو سکتا ہے کہ یہ خیال آئے کہ سرکار تو یہ فرما رہے کہ میں تو کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، اور یہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، جب ان کی رسائی ہے لو پھر تو بن آئی ہے، پھر تو بن آئی ہے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں۔ ایک بات تو یہ کہ یہ سرکار ڈانٹ رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا۔ اچھا اب یہاں پر کچھ لوگوں کے اور دل میں باتیں آتی ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، یہ مولانا ہم کو ڈراتے رہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے نا، وہ بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے۔ آپ جو اچھے کام کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں، اور جو برے کام کرتے ہیں ان کو ڈرانا بھی ہے۔ کیوں کہ بعض دل وہ ہوتے ہیں کہ جو اچھی بات سن کے، خوشخبری سن کے وہ مائل ہو جاتے ہیں، اور بعض دل وہ ہوتے ہیں کہ جن کو مائل کرنے کے لیے کچھ ڈرانے کی ضرورت۔ لہٰذا دین میں ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی ہے۔ امام منذری نے پوری کتاب سرکار کی حدیثوں کی لکھی ہے الترغیب والترہیب، کہ جس میں رغبت دلانے والی حدیثیں بھی ہیں اور ڈرانے والی بھی حدیثیں ہیں۔ تو اب بات یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا میں ان کو کہوں گا کہ میں تو کسی چیز کا مالک نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ سرکار کے کیسے، آپ کا انداز کیا، آپ فرما رہے ہیں کہ میں کسی شخص کو ایسا نہ پاؤں وہاں پہ، وہ جیسے وہ باپ نے اپنے بچوں کے کل تو میں تے کھیڑتا نہ دیکھا، لیکن جب وہ کھیلتا اس کو دیکھتا ہے تو زیادہ سے زیادہ سرزنش ہی ہوتی ہے نا، کچھ چار جھڑکیاں پڑ جاتی ہے، ایک چپیڑ لگ جاتی ہے، پھر کیا ہے کہ باپ پھر اس کو گھر میں لے جاتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میں تم کو ایسا نہ پاؤں، اور یہ معاملہ جو ہے نا، جو سرکار نے فرمایا کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں، میں نے تو تمہیں تبلیغ کر دی ہے، یہ پہلی بات ہے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت کا غلبہ ہونا ہے، جب اللہ رب العزت نے پھر ان کو شفاعت کرنے کی اجازت عطا فرمانی ہے، کہ جب سرکار علیہ السلام نے یہ حالات دیکھنے امت کے، تو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دینا ہے کہ مولا میں نے سفارش کرنی ہے۔ تو کیا ہے، اللہ رب العزت فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے میرے حبیب آپ اپنا سر اٹھائیے، سل توتا، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، وشفا تو شفا، اور کیا ہے آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ جب سرکار رب سے یہ اذن لے آئیں گے تو پھر کیا ہے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرکار کی شفاعت کے جو نظارے ہونے ہیں نا، وہ تو جب پرہیزگاروں نے بھی دیکھنے ہیں تو وہ بھی انہوں نے بھی یہ سوچنا ہے یار کسی کو لو دو چار گناہ سے بھی پھاڑ لیں، سرکار کی شفاعت ہم کو مل جائے۔ تو یہ ابتدائی معاملہ ہے جس میں جھڑکئی ہے۔ بات یہ ہے سرکار کریم ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر۔ یہ علامہ اقبال نے یہ بات کیوں کی کہ سرکار کریم ہے، لیکن ہمارا بھی تو حق نہیں بنتا کہ ہم اپنے آقا کے سامنے شرمندہ ہوں، ہمارا بھی تو حق نہیں بنتا کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا کے جو ہے وہ ہم کھڑے ہوں۔ بات تو یہ ہے کہ سرکار خوش ہو جائیں تو سرکار فرمائے وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے، بات تو ایسے ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کیا اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، اے اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو چھپا لینا، ور تمی بینی حسابم ناگزیر، اے اللہ اگر میرا حساب لینا اتنا ہی ضروری ہوگا تو از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، مجھے میرے آقا کی نگاہ سے چھپا کر میرا حساب لینا۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ مہینہ آ رہا ہے،
اب کیا ہے کہ ہم نے اگلی محفلوں میں ان کا ہی تذکرہ کرنا ہے انشاءاللہ، ان کا ہی تذکرہ کرنا ہے، لیکن ہمارا کچھ ذوق اور طرح کا ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہ بزرگوں نے کیا کیا، ہم بتاتے ہیں کہ بزرگوں نے زندگی گزاری کیسے ہے۔ تو کیا ہے، حضرت شیخ سعدی آپ فرماتے ہیں کہ ان کو کسی نے حرم میں دیکھا کہ جناب وہ اپنا سر اقدس اللہ کے حضور سر بسجود ہیں، اور کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ مولا جی میری قیامت والے دن گل نہیں نہ بڑھنی تے مینوں مولا تو قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھائیں، کیوں؟ کیونکہ جڑی شرمندگی ہونی وہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ہوں گا تے میرے کو برداشت نہیں ہونا۔ تو یہ ان کا عالم ہے کہ جنہوں نے رات دن اللہ رب العزت کو یاد کر کے گزارا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خیانت کے بارے میں ہمیں بات بتائی ہے کہ خیانت نہیں کرنی، چاہے وہ ایک سوئی کے برابر کیوں نہ ہو، لیکن جو پھر کرے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہم نے اس کو کہہ دینا کہ بھئی تمہاری بات اب ہم تو تمہارے لیے مالک نہیں۔ لیکن کیا ہے، جب اللہ رب العزت کرم فرمائے گا، جب اللہ رب العزت یہ چاہے گا کہ جو ہے وہ سرکار کے امتی جو ہیں وہ جنت میں جائیں، تو گناہ گاروں کی بخشش ہونی ہے نا، گناہ گاروں کی ہی بخشش ہونی ہے۔ تو وہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک شعر ہے، کریم اپنے کرم کا صدقہ لعیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ تو بات تو یہ ہے، وہاں تو یہ بننی ہے باتیں، لیکن یہ ہے کہ بندے کو کام اچھے کر کے جانے چاہیے، بندہ کام اچھے کرے، اپنے آپ کا محاسبہ جو ہے نا وہ بندے کو کرتے رہنا چاہیے کہ کسی مسلمان کا کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، نہ کسی کا مال کھایا جائے، نہ کسی کی عزت پامال ہو، نہ کسی کا راز فاش ہو، اور نہ کسی پر کوئی رتی برابر ظلم ہو۔ کیوں کہ سرکار نے فرمایا کہ ظلم جو ہے نا وہ ظلمات ہوگا قیامت کے دن، یہ اندھیرے بن کے آ جائے گا، یہ اندھیرے بن کے آ جائے گا۔ تو کیوں ہم نے اپنی قیامت کو اندھیرا کرنا ہے؟ ہمیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے جنت میں جانا ہے انشاءاللہ۔ تو ہمیں یہ اچھی باتیں اپنانی چاہیے۔ یہ بھی یقین کیجئے سرکار کا میلاد ہے، یہ سرکار کا میلاد ہے، سرکار تشریف لائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو مقصد تھا وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے احکامات کو ہم تک پہنچا دینا، ہمیں اپنے رب سے ملانے کے لیے آئے۔ انہوں نے ہمیں اپنے رب کا جو پیغام ہے وہ ہم کو پہنچا دیا، اب اس پیغام پر چلنا، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا ہے۔ اس لیے ہم آقا سے محبت کرتے، ان کی شانیں تو بے انتہا ہیں، وہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ وہ تو گنتی شمار میں آ ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے۔ ان کو بنانے والا رب سبحان ہے، ان کو بنانے والا رب جو ہے اس کے کلمات اتنے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ تحدید نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کل محبوب انہوں دس دیو لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر سارے سمندر جو ہیں میرے رب کی شانیں لکھنے کے لیے، میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے سیاہی بن جائیں نا، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، رب کی شانیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جانے، رب کی شانیں ختم نہیں ہونی، یہ سمندر ختم ہو جانے، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اتنی اور بھی سیاہی آ جائے تو رب کی شانیں تب بھی بیان نہیں ہو سکتی۔ تو اس شانوں والے رب نے جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہے تو اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات کی، یہی بولے سدرہ والے، یہی بولے سدرہ والے، جبرائیل امین نے یہی بات کی، چمن جہاں کے تھالے میں نے الٹ پلٹ کر دیے۔ کیا ہے کہ یہی بولے
सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का ना पाया तुझे यक ने यक बनाया। वो रब्बे यकता है, उसने अपना महबूब भी यकता बनाया। उसने तो अपने महबूब को साया भी अता नहीं किया। यही मंजूर था कुदरत को कि साया ना बने। ऐसे यकता के लिए ऐसी ही यकताई। ये महबूब यकता है तो इसके लिए यकताई भी ऐसी होनी चाहिए। यही मंजूर था कुदरत को कि साया ना बने, उसने तो महबूब का साया भी नहीं बनाया। ऐसे यकता के लिए ऐसी ही यकताई हो तो रब्बे यकता का वो महबूब यकता हमें जो पैगाम दे गए हैं, अल्लाह जल्ला मजदूल करीम मेरा आपका हम सब का हामी व नासिर हो। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह